فرمایا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی امام محترم سے سنا کہ یہ غریبوں، مسکینوں اور مفلسوں کے لیے اللہ نے اس کو عید بنایا ہے۔ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس دن کے لیے، جیسے عید کے لیے سنتوں کا پابند ہوتا ہے، انسان سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ جمعے کے وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے صرف جمعے کے لیے تیاری کی جائے، اور جو ہی جمعے کی اذان ہونے لگے تو قرآن عظیم کے اس حکم کے مطابق کہ جو ہی اللہ کی طرف بلایا جائے تو فوراً نکل پڑو، تو ہمیں فوراً مسجدوں میں آنا چاہیے، ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے مائک پہ کوئی شخص بیٹھا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی خطبہ دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ جمعہ کے دن بلکہ اذان کی آواز سنتے ہیں تو وہ اپنا رخ مسجدوں کی طرف کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا رخ جلدی سے جلدی جمعہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجدوں کی طرف نکلیں۔ تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت پیش کی ہے، انشاءاللہ آج اسی آیت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوں گی، کیونکہ اس آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم واقعہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک اہم پہلو کو بیان کیا ہے، اور وہ پہلو جس کو میں اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے۔ تو اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وضاحت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ کس سن میں یہ کیا گیا؟ 11 نبوی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 11 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یعنی معراج کس چیز کا نام؟ یہ دو چیزیں، ایک اسرا اور ایک معراج۔ اسرا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پہ سوئے ہوئے تھے، وہاں جبرائیل جو ہے آیا اور اس نے چھت کو پھاڑا اور ایک دم نیچے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور حتیم میں لے گئے، وہاں سے حتیم سے اللہ کے نبی حتیم کعبہ میں لے گئے، حتیم کعبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک کا، تو اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے اوپر جو عرش پر اور اللہ کے ساتھ ملاقات کا سارا یہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو زمینی جو سفر ہوا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور جو آسمانی سفر ہوا ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تو انشاءاللہ مختصر طور پر ہے تو یہ بہت لمبی چوڑی جو ہے یہ ایک باضابطہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو مہینے لگ جائیں گے، لیکن میں مختصر انداز میں قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر اور ان دونوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دونوں سیر کی اور معراج کی، اس کے اندر جو پیش آنے والے واقعات تھے، جو عجیب و غریب حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں، اور ان کے مطابق اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں کہ کیا ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج کس وجہ سے کرائی گئی؟ کسی نہ کسی چیز کا کوئی نہ کوئی ایک اہم وجہ ہوتی ہے جو کرائی جاتی ہے۔ مثال کے طور سے ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم نے 10th میں 500 مارکس لائے تو بیٹا میں تجھے موٹر سائیکل خرید کے دوں گا، یا گاڑی خرید کے دوں گا، یا موبائل خرید کے دوں گا۔ تو انعام کے طور پر اس کا باپ بیٹے کو کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کس وجہ سے کرائی گئی؟ کیونکہ اس سے پہلے انبیاء آئے، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے انتھک کوششیں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تک کہا گیا کہ جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی دین کے لیے اتنی کسی کو نہیں، اور کسی کو معراج نہیں کرائی گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی تو فرمایا
کہ میں اگر آپ لوگوں کو کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سب مکے والوں نے بیک زبان جواب دیا کہ آپ جو بات کہیں گے آپ صادق اور امین ہیں، یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے۔ کہا پھر میری بات مجھے صادق اور امین مانتے ہو؟ پھر میں کہتا ہوں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ابو لہب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تجھ پر جو ہے تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے، کیا اس لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تو یہاں سے مخالفتیں شروع ہوتی ہیں۔ ابو لہب اس کے بعد ان کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں بیٹے ابو لہب کے ہیں۔ ان کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام ام کلثوم ہے۔ ابو لہب جا کے اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ اس نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، جن معبودوں کو ہم مانتے ہیں ان کی توہین کی ہے، اور یہ کہتا ہے ایک خدا کو مانو، اپنا دین لایا ہے، اس کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ میرے بھائیوں ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ذرا بولو، صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو کہتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ اس کی بیٹی کو طلاق دیا جائے، کیا ہم لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ اگر کسی وجہ معقول وجہ سے بھی ہمارے گھروں میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ہم برسوں تک اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے طلاق دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دے رہے تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دیا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ام جمیل ابو لہب کی بیوی ہے، یہ جو ہے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اسی پر نہیں، اب صرف اپنے مخالف نہیں تھے، رشتہ دار بھی مخالف تھے، یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پر تو اپنا داماد مخالف ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں یہ سارے حالات تھے، یہ سارے احوال تھے، اور اس کے بعد یہ جو طائف کا واقعہ پیش آتا ہے، ان لوگوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، مکے والوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے یہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں اب مکے والوں نے تو ماننا ہے نہیں، اب تھوڑا جا کر طائف والوں کو دعوت دوں گا۔ طائف ایک بستی ہے مکہ سے تھوڑا ہی دور، تو یہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دعوت دی، وہاں کے سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وباش لڑکوں کو لگا دیا، انہوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو گئے۔ شاید دنیا نے ایسا کوئی واقعہ آج تک نہیں دیکھا تھا، اس وقت تک نہیں دیکھا تھا کہ کسی نبی کو لوگ پتھر مار رہے ہیں اور اس کے جسم سے خون گر رہا ہے اور وہ نالے مبارک پر گر رہا ہے۔ جس زمین پر نبی کا خون گرتا ہے وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے ہیں جبرائیل کے ساتھ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے ہم ان طائف والوں کو، ان مکہ والوں کو ان پہاڑیوں کے درمیان میں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے مولا یہ میری قوم ہے، یہ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی ایک شخص ایمان لے آئے گا اور وہ میرے دین کا کام کرے گا۔ اس وقت بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، خود پیروں سے جو ہے خون برس رہا ہے، خون نکل رہا ہے، ایک غلام ساتھ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھتا ہے، بلکہ ایک کافر کے باغ سے گزرنا ہوا تو یہ سخت مخالف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے جب حال دیکھا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے پاس یہ انگور بھیج دیے، جا کے مجھے ترس آ گیا اس محمد عربی اس کا کیا حال کیا طائف والوں نے۔ تو میرے بھائیو یہ حال تھا۔ اس کے بعد اسی سال وہ جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال میں اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اسی سال ابو طالب جو ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ اور ہر آن ساتھ رہتا تھا، اس کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو ساری چیزیں تھی، یہ جو ساری تکلیفیں تھی، اس کے پھر نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔
चूँकि तकलीफें भी बड़ी उठाई थी, इसके बिलमुकाबिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा इनाम भी दिया गया। और वो इनाम क्या था? जो आज तक इंसानियत को नहीं कराया गया, जो आज तक किसी नबी को नहीं मिला। वो इनाम था अल्लाह का दीदार। वो इनाम क्या था? जन्नत और जहन्नुम की सैर। वो इनाम क्या था? तमाम अंबिया की जो है इमामत करना। वो इनाम क्या था? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया बने। एक ही रात में आसमानों और जमीनों के दरमियान की सारी जन्नत और जहन्नुम की सैर, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी ज़ियारत कराई। तो ये इनाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को दिया। तो चंद बातें मैंने करनी हैं इसी के मुतालिक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये सफ़र किया है, इसके दरमियान में कुछ अहवाल पेश आए, कुछ हालात देखे, वो क्या थे, उन पे अपने आप को हमने परखना है कि क्या हम ऐसे लोगों में से तो नहीं हैं, क्या हमारे साथ ये हाल तो नहीं होने वाला है। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में सोए हुए थे, तो अल्लाह के नबी जिब्राइल आता है, छत फाड़ के अंदर आता है। छत फाड़ने का मकसद क्या है? असल मकसद ये था कि मामूल के मुताबिक आज नहीं होने वाला है, आज कुछ अलग होने वाला है। इसलिए जिब्राइल दरवाजे से नहीं आया, खिड़की से नहीं आया, छत फाड़ के आता है। यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया जाता है, हतीम में लिया जाता है, और वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। यहाँ से आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमजम के कुएं पर लिया जाता है, और जन्नत से लाया हुआ तश्त था, उसमें इल्म और हिकमत के मोती भरे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया जाता है, क्योंकि आगे जो हालात पैदा होने वाले हैं वो दुनिया के नहीं हैं, वो आखिरत के हालात हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक किया गया, धोया गया। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ये जो जन्नत से लाया हुआ सोने का तश्त था, इसे इल्म और हिकमत अल्लाह के नबी के सीने में रख दिया गया, और यहाँ से सफर शुरू होता है। अगर किसी शख्स के दिल में या दिमाग में ये एतराज होता है कि यार सोना तो मर्दों के लिए पहनना जायज नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तश्त सोने का क्यों लाया गया? असल में लाने वाले कौन थे? इंसान नहीं थे, फरिश्ते थे। और सोना जो है, सोने की हुर्मत का हुक्म मर्दों के हक में जो है मदीना के अंदर हुआ है, मक्का के अंदर नहीं हुआ है। इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सोने का। तो बहरहाल मलाइका आए, उन्होंने वो तश्त सोने का लाया, इल्म और हिकमत के मोती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के अंदर डाल दिए गए। यहाँ से सफर शुरू होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से जो है बुराक पर सवार होते हैं। जिब्राइल बुराक की नकेल लेकर आगे आगे चलता है, और जो है मीकाईल ने इसके रिकाब पकड़े हुए हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जहाँ तक अल्लाह की नबी की नजर जाती है वहाँ पर इसका एक पैर पड़ता है। यहाँ से आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदियन पहुँचते हैं। मदियन ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है जगह है। यहाँ पर हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि 2 रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कौन सी जगह है? फरमाया ये आपके जो है भाई शुएब अलैहिस्सलाम का मकाम है। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। यहाँ से आगे तो मकामुल लहम एक जगह है, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है पैदाइश हुई है। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ी। यहाँ से आगे बढ़े तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस यानी मस्जिद अक्सा में पहुंचे। यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं। तो तमाम जो है एक शख्स ने अजान दी। अजान देने के बाद हजरत जिब्राइल आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि अब किसको आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है आप नमाज पढ़ाइए। ये वो जगह है जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का खिताब मिला। तमाम अंबिया यहाँ मौजूद थे, लेकिन इमामत किसने कराई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। यहाँ के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का ये शुरू होता है। यहाँ से अल्लाह के नबी मेराज कहते हैं सीढ़ी को। और ये सीढ़ी किस तरह की थी? हमारे जमाने में एक वो जमाना था बचपन का कि सीढ़ी वो नगू वगू की हुआ करती थी। एक वो जमाना आ गया, फिर बांस की नई सीढ़ी आई। लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो आज सीढ़ी किस तरह की होती है? आप बड़े बड़े मॉल्स में जाएंगे, रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो वहां लिफ्ट लगी होती है, अजीब व गरीब सीढ़ी होती है। ये अल्लाह की कैसी बनाई हुई सीढ़ी थी, हम इस पे जो है हमारा शोर नहीं जा सकता कि वो किस तरह की सीढ़ी थी जिसने रातों रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम की सारी सैर कराई, और बीच में वो अहवाल देखे, फिर आसमानों और जमीनों। यहाँ से आगे चलते हैं तो पहले आसमान पर जब पहुंचते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल के साथ हैं। जिब्राइल आसमान का दरवाजा खटखटाता है तो अल्लाह के ये
فرشتے پوچھتے ہیں یار یہ کون آیا ہے؟ تو جبرائیل جواب دیتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ فرمایا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ان کو بلایا گیا یا خود آئے ہیں؟ فرمایا نہیں بلایا گیا ہے۔ یہاں پہلے آسمان پہ جاتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس حال میں دیکھا کہ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ قوم ہے، وہ اولاد ہے کہ جو نیکوکار ہیں، فرما بردار ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، یہ خوشی سے جنت میں جا رہے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ نافرمان اولاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر بھی یہی پوچھا جاتا ہے کون ساتھ ہے کیا ہے؟ جبرائیل جواب دیتا ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہاں پر بیت معمور بھی ہے۔ یہ بیت معمور وہ جگہ ہے جو ایک دم کعبہ کے بالکل اوپر ہے، اور یہاں پر جیسے کعبہ کا لوگ طواف کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے بیت معمور کا بیک وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس فرشتے کو دوبارہ اجازت نہیں ملتی چونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو یہ حالات دیکھتے ہیں۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو سدرۃ المنتہا آتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ فرشتہ جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں آ سکتا۔ یہاں سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ کیا حالات تھے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کیا لے کر آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التحیات، میری جو ہے زبانی عبادتیں آپ کے لیے ہیں، والصلوات، اور میری جو ہے جانی عبادتیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں، والطیبات، میری مالی عبادتیں یہ بھی آپ کے لیے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں 3 تحفے دیے ہیں، اور وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جاؤ آج کہہ کے جا رہا ہوں، جمعے کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر کہہ رہا ہوں، یہ منبر رسول ہے، جس کو بھی سحر کا کوئی خدشہ ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری 10 آیات کو روزانہ تلاوت کرے اپنے گھر میں۔ کبھی سحر تمہارے گھر کو چھو نہیں سکتا، کبھی جادو تمہارے گھر کو چھو نہیں سکتا، لیکن روزانہ اپنا معمول صبح شام سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو بنا لو۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہو، اتنا گنہگار شخص ہو کہ اس نے زندگی میں صرف گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو معبود نہیں مانا ہے، تو اگرچہ جہنم میں اسے داخل کروں لیکن ایک دن اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ دوسرا انعام یہ دیا گیا، اور تیسرا انعام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر ملا، تیسرا انعام تھا نماز۔ نماز جس سے ہم غفلت برتتے ہیں، جس کو ہم یوں ہی ایک مذاق سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، پڑھائی کرتا ہوں، پڑھو بے عید کی گونچے عید پڑھا ہے، گونچے جمعہ پڑھا ہوئے ہیں، اوس دویم جمعہ پڑھنے۔ میرے بھائیو اللہ کے ہاں اس کے بارے میں پوچھو گی۔ خیر، تو تیسری چیز جو نماز ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دی گئی۔ جب یہاں سے واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ نے کہا میں آزما چکا ہوں بنی اسرائیل کو، بڑی فرما بردار قوم تھی لیکن کچھ نہیں مانا، انہوں نے 2 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ نے واپس بھیجا اور تخفیف کرائی 5 نمازوں کی۔ جب 5 پہ حضرت موسیٰ نے کہا پھر واپس جاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اب حیا ہو رہی ہے، اب اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں؟ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ جو شخص تمہاری امت میں سے ان 5 نمازوں کی جو ہے ان 5 نمازوں کو قائم کرے گا، ہم ان کو جو ہے 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، ہم اس کے نامہ اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھ دیں گے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، 5 نمازوں کے بدلے میں 50 کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ جو بیچ کا وقفہ ہے، معراج کا جو وقفہ ہے، یہاں کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس وقت ہے نہیں، ورنہ میں
یہ جو بیچ میں جو احوال پیش آئے اصل مجھے یہ بیان کرنے تھے، یہ تو تمہید تھی ساری۔ بیچ میں جو احوال پیش آئے اس میں سب سے اہم چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ ادھر سے بیج بو رہے ہیں، ادھر سے فصل بن رہی ہے اور یہ اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ یہ ادھر سے دے رہے ہیں لیکن ادھر سے اللہ رب العزت ادھر سے کاٹ رہے ہیں، ادھر سے فصل پھر تیار ہو رہی ہے، ادھر سے اللہ رب العزت ان کے لیے پھر انتظام کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت انہیں انعامات سے نواز رہا ہے، ادھر سے دے رہے ہیں، ادھر سے اللہ رب العزت ان کے لیے پھر انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا حال دیکھا۔ دوسرا آگے چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ایک شخص پتھر اٹھا رہا ہے، وہ ایک شخص کے سر پہ مار رہا ہے، اس کا سر چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے۔ یہ پتھر مارنے والا شخص جب تک پتھر کو پھر لے کر آتا ہے اس کا سر تب تک ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر یہ دوسری مرتبہ اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے، اسی طرح 3 مرتبہ بلکہ 5 مرتبہ ہوتا ہے، اس کا سر زخمی ہوتا ہے، یہ چلاتا ہے، روتا ہے، اس کا سر ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، لیکن جب تک یہ پتھر لاتا ہے تب تک اس کا سر پھر سلامت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے بے نمازی لوگ ہیں جنہوں نے نماز کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ ایک وقت پڑھتے ہیں دوسرے وقت، ایک عید پہ پڑھتے ہیں دوسرے عید پہ آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں نماز 5 وقت کی، یہ نماز کے اوپر عذاب قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قرآن عظیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ سب سے اہم جو کفر اور ایمان کے درمیان وہ نماز ہے۔ نمازوں کو قائم کرو، گھروں کے اندر برکت آئے گی۔ نمازوں کو قائم کرو، گھروں کے اندر دین آئے گا۔ نماز نہیں پڑھی نہ گھر کے اندر برکت آئے گی نہ دین آئے گا، اور شکایتیں ہماری رہتی ہیں پنچ پیر صوبس نش گسن، پنچ مولوی صوبس ناز برکت ہی چھنا، بچھس یوتا کماون، ناز یہ چھنا، اور 10 بجے تو اٹھتے ہیں اوپر، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ افسوس ہوتا ہے اپنے اوپر کہ ہم برکت کا سوال کرتے ہیں۔ برکت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں تھی، ہمیں شکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں؟ میرے بھائیو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو ایک قوم کو دیکھا کہ جن کے بدن بالکل کھلے ہوئے ہیں، ان کی شرمگاہوں پر چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ چیتھڑا گھر کے اندر تو ایسو اچمت گناس دوان وان آسن گرس مزن وہی آسن نہ میں چھن پتا، لیکن بعض لوگوں کے ہاں دوان نہیں ہوتا۔ چیتھڑا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو گھر کے اندر دوان صفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تا کیا حال چھو آسن بینی ہوں نہ چھو سو آسن روت نہ چھو الگ، اور بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کپڑے میں سے۔ ایسے کپڑے ان کی شرمگاہوں پہ لٹکے ہوئے ہیں اور ان کو کھانے کے لیے زکوم دیا جا رہا ہے، پانی وہ بھی گرم اور جہنمی کا پیپ دیا جا رہا ہے، اور جہنم کے پتھر اور انگارے ان کو کھانے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ عورتوں کے پاس کتنا کتنا سونا ہوتا ہے، بینکوں میں بیلنس کتنا کتنا ہوتا ہے، ذرا قسم کھا کے بولو کسی نے آج تک اپنی زکوٰۃ کا محاسبہ کیا کہ بگاسا ذرا مولانا وجاہت صوبس نشن ذرا کرنا وہاں پہنی مالک حساب ذرا کرنا وہاں پہنی زکوٰۃ دمہا نہ مسجد میں شیون 10 روپی دیون دبنیش دیون زکوٰۃ۔ یار کون سی زکوٰۃ دیتے تھے؟ کیا ہوا ہے ہم لوگوں کو؟ ہم اپنے حقوق جو حقوق لوگوں کے ہمارے اوپر تھے وہ بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ خیر یہاں سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ ان کے ایک طرف بدبودار گوشت ہنڈیا میں پڑا ہوا، بالکل چتھڑا گوشت پڑا ہنڈیا میں پڑا ہے، اور ایک طرف بالکل تازہ اور ابھی پکا ہوا گوشت ہے، لیکن وہ بدبودار گوشت اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی منکوحہ بیوی، حلال بیوی اس کے پاس ہے لیکن جا کے حرام کام کرتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر جو ہے ایک بدبودار کھانا کھا رہا ہے، اور یہ تازہ اور جو ہے اچھا گوشت چھوڑ کر یہ بدبودار
बदबूदार गोश्त खा रहा है, बदबूदार खाना खा रहा है। फरमाया ये आपकी उम्मत के ये लोग हैं। मेरे भाइयों, जिना इतना बड़ा गुनाह है, अगर कोई शादीशुदा है तो उसके ऊपर 100 कोड़े लगाने का हुक्म है। अगर जिना कोई शादीशुदा शख्स मर्द या औरत करता है, उसके ऊपर 100 कोड़े लगाने का हुक्म शरीयत ने दिया है। इतना खतरनाक हुक्म है। तो मेरे भाइयों, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ला तक़रबु ज़िना, जिना की जो हरकतें, इनके करीब भी मत जाओ। इवन गैर मुहर्रम से बात तक नहीं करो, फजूल बात तक नहीं करो। ये है, ये चीजें इंसान को गुनाह। यहां तक कि हदीस के अंदर आता है कि कान का भी जिना है, हाथ का भी जिना है, पैर का भी जिना है। पैर का जिना क्या है? किसी गैर मुहर्रम को इस नियत से उसकी तरफ जाना या जिना के रास्ते को अपनाना। या हाथ का गुनाह क्या है? किसी गैर मुहर्रम का शहवत के साथ हाथ पकड़ लेना, यह हाथ का जिना है। ज़बान का जिना क्या है? जो रातों रात आज मर्द, ये लड़के, नौजवान लड़के फोनों पर और लड़कियां फोनों पर लगे रहते हैं। अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह के यहाँ कल जब पोल खुलेगी और इस हाल में लोग तुम्हें देखेंगे कि इधर से खुशबूदार और ताज़ा खाना बना हुआ है, उधर से बदबूदार और बेमहल खाना बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे झपट रहे हैं। मेरे भाइयों, इसलिए अपने आप को जिना से बचा लो। अपनी मनकूहा बीवियों से अपनी जो है चीजों को हासिल किया करो। उनके साथ जो है अखलाक से पेश आया करो। उनके साथ तो बद अखलाकी होती है, लेकिन बाहर जाकर गैर मुहर्रमों के साथ हमें क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे हिफाजत फरमाए। खैर, यहाँ से आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं तो एक कौम को देखते हैं कि ये कौम जो है एक लकड़ी के पास से गुजर रही है। जो भी इस लकड़ी के पास से गुजर रहा है उसका चूरा चूरा बना रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? फरमाया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के चोर और डकैत लोग हैं। ये ऑफिस में बैठ के चोरी किया करते थे। यहाँ लोगों को कहते जब तक कुछ नहीं दोगे मैं काम नहीं करूंगा। ये वो लोग हैं जो रातों को उठकर लोगों की नींदें हराम करते थे, चोरियां करते थे। ये यही लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस हाल में देखा, आंखों से आंसू निकल गए। यहाँ से आगे चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कौम को देखा। फरमाया, बाज लोगों को देखा कि ये जो है लोगों को वाज पढ़ रहे हैं, बयान कर रहे हैं और ये अपनी जो है जबानों को कैंचियों से कतर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, जिब्राइल से फरमाया, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये आपकी उम्मत के वाइज़ीन हैं। लोगों को बोलते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने वाले को भी जो है माफ फरमाए और हम सबको जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं। एक कौम को देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि वो लकड़ियों का एक गट्ठड़ उठाए हुए है। हर एक शख्स के पास लकड़ी का गट्ठड़ है। वो उस लकड़ी के गट्ठड़ को यतवनंच बोर कशिर पेड़ सो बोर तुलंच कोशिश करन मगर तुलंच उसना बनन किए थे। जिब्राइल से पूछा अल्लाह के नबी सुनने, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का माल दबाते थे, जो गीबतें करते थे, जो चुगलियां करते थे, जो लोगों की हक तलफी करते थे, जो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के अंदर है, फरमाया, सहाबा किराम से तुम्हें पता है मुखलिस कौन शख्स है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया, आप ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस वो शख्स है कि जिसने किसी की गिबत की, जिसने किसी का माल दबाया, जिसने किसी के ऊपर जुल्म किया, जिसने किसी की चुगली की, ये शख्स सबसे बड़ा मुफलिस है और सबसे बड़ा जो है गरीब शख्स है। कल कयामत के दिन जब ये आएगा तो इसके नामाए अमाल में से जो इसके ऊपर हकदार होंगे, जिसकी गीबत की होगी, जिसकी चुगली की होगी, जिसकी जो है जिसका माल दबाया होगा, इसके अमाल में से इसको दिया जाएगा। और ये जो जिसका माल खाया था, जिसकी चुगली की थी, जिसकी गीबत की थी, ये जो है जन्नत की तरफ जाएगा और ये बेचारा जहन्नुम की तरफ जाएगा। जिंदगी भर नमाजें पढ़ता रहा, जिंदगी भर अमाल करता रहा, तिलावतें करता रहा, लेकिन नतीजा ये रहा आखिरत में खाली हाथ जा रहा है। क्यों? लोगों का हक दबाया था। इसलिए मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को देख करके अपनी जिंदगी को के अंदर इस
اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے ہاں جانا ہے تو میرے پاس کیا ہے, اپنا محاسبہ کر کے جائیں اور توبہ کریں. اگر کسی شخص نے آج تک چوری کی ہے, زنا کیا ہے, کسی شخص نے ماں باپ کے حقوق کو مارا ہے, کسی شخص نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہے, بیویوں کے حقوق کو مارا ہے, آج توبہ کر کے جائیں کہ اللہ ہم آج توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد ہم ایسا نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی قریب ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص میرے پاس گناہوں کا انبار لے کر آتا ہے کہ اس نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے, لیکن میرے سے ایک مرتبہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے مجھے معاف کر دے, تو اللہ رب العزت معاف کرتا ہے. ایک واقعہ مختصر طور پر, بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, وہ بہت گنہگار تھا. ایک دن اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے خطاب چل رہا تھا, تو مجلس توبہ چل رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ موسیٰ تیری اس مجلس کے اندر ایک ایسا شخص ہے جو بہت گنہگار ہے, اس کو کہو کہ مجلس سے چلا جائے, پھر میں آپ کی توبہ قبول کرتا ہوں اور آپ کے اوپر جو ہے بارشوں اور پھل کی بہچار کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان جب کیا تو یہ شخص اندر ہی اندر اپنے روتا ہے کہ یا اللہ آج تک تو نے مجھے پردہ کیا, کہ آج تو مجھے اتنی پبلک کے سامنے ذلیل کر دے گا, آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی, اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اس نے توبہ کر لی, میں نے اس کو معاف کر دیا. تو یہ اللہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے, کیا ہمیں نہیں معاف کر سکتا؟ میرے بھائیو ایک مرتبہ کہہ دے سب لوگ, یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد اگر ہم گناہ نہیں کریں گے, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے, آج کے بعد زنا کے راستوں پہ نہیں چلیں گے, آج کے بعد چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں کریں گے, تو میرے بھائیو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے, وہ معاف کرے گا. لیکن سچے دل سے اللہ کے دربار میں کہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اور مزید میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, شاید